بیعت کا اختیار صرف ولی کو ہے. ولی کی اولاد کو بھی ولایت کی وراثت نہیں ہے. اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی. اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا؟ اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تم اس کو کہتے ہو کافر، اور واقعی کافر. وہ ماننے والے کو بھی کہتے ہو کافر. اگر کوئی ولی نہیں تو ولی کا دعویٰ کرتا پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بالکل کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے اور اس کو ماننے والے کم وقت اور بے نصیب ہی رہتا ہے. اور ولی کے لیے ضروری ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ سجادہ نشین، گدی نشین برسوں سے چلے آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، خالی ہے نا. کوئی ہوگا تو کوئی قدر میں ولی آیا ہوگا نا، سارے تو نہیں ہے نا. ہمارے عالموں نے دیکھا یار یہ تو خالی پیلی اظہار علم بھی نہیں ہے ان کے پاس، اگر یہ بیعت کر رہے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ وہ انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. پھر ہمارے مفتی نے کہا یہ ہمارے شاگرد بیعت کریں تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو پھر ہمارے مفتی نے بیعت کرنا شروع کر دی. تو پھر جو ہمارے تعویذ لکھنے والے تھے وہ انہوں نے کیا ہم کو پیچھے رہ جائیں، پھر انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی. یہ سلسلہ اس طریقے سے خراب ہو گیا، بگڑ ہو گیا. اب جو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے ولی اللہ. ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست. دوست نے دوست کو دیکھا ہوا ہو نا، یا اسے بات چیت ہو نا، نہ ہی اسے بات چیت ہے، ٹیلی فون میں بھی بات چیت نہیں ہے، دیکھا وہ بھی نہیں کہتا میرا دوست ہے، مکاری ہے. ولی کے لیے شرط ہے اس کو دیکھا ہوا دوست کو اور اس سے بات چیت ہو، تب وہ تمہاری بیعت کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، سارے جانتے ہیں. 98 صفاتی نام ہے. 1,24,000 نبی صفاتی اسم کا ذکر کرتے ہیں. وہ مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے. یعنی 1,24,000 نبی مل کر بھی حضور پاک کو نہیں پہنچ سکے. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی؟ جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. سنی شیعہ کا نہیں کہا، امت کا کہا. میرا حبیب اس کی امت، یہ فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں امتی کے برابر بھی نہیں، نبی ہوں آخر امتی کے برابر بھی نہیں. جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرایا. کیا شان ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں 11 اماموں کا صفاتی نور تھا، ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا. اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی نا. ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. باقاعدہ حدیث میں ہمارے علماء پڑھاتے ہیں کہ امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ 11 اماموں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ اللہ سے چمک رہے یہ حضور پاک کی امت. اس اسم کے لیے بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے، کیونکہ جو دیدار ہے نا اس میں ذات میں ہے نا، ان کو اس میں ذات ملے ہی نہیں ہے نا. وہ بے ہوش ہوتے رہے نبی، یہ ولی دیدار کرتے ہیں. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہوتے، اے اللہ بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا. اللہ نے فرمایا تو نے وہ موسیٰ کا حال نہیں دیکھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا ذکر کرتے تھے، وہ بھی صفاتی تھا. شیم گے پھر دیدار کیسی ہوگا؟ تو دیدار تو میرے حبیب کو ہے یا اس کی امت کو ہے.
پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ نبوت سنبھال، بس تو مجھے امتی بنا۔ اب مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے، امتی بنیں گے، اس میں ذات کا ذکر سیکھیں گے، تب اللہ کا دیدار۔